بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اگین مجھے ایک اسٹوپڈ انڈینز کی جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ویڈیو نے مجھے کافی ٹائم سے میں اس کا وہ جواب دینا چاہ رہا تھا۔ میں نے بائی ان کے یوٹیوب کے اوپر تو بہت سارے جوابات دیے، لیکن ویڈیو کے ذریعے جواب نہیں دیا تھا میں نے، تو آج میں سوچا کہ آج اس کا موقع ہے تو وہ جواب بھی دے دینا چاہیے، ایک جاب بریکنگ اور منہ توڑ جواب۔ اور ہمیشہ کی طرح جیسے اسٹوپیڈیٹی آپ انڈیا سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا ہے تو بہت ہی ایک ذلیل اور نیچ قسم کا دشمن ملا ہے، کہ جو ہماری ٹکر کا ہی نہیں، ہماری برابری کا وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تو دشمن بھی جو ہے نا وہ عقل مند نہیں ہے، بیوقوف بھی ہے اور نیچ بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، ہر لحاظ سے مطلب وہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ ایک ان کا چینل ہے جو اس قابل نہیں کہ اس کو بندہ کمنٹ کرے، لیکن جواب دینا بھی ضروری ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات بندے کو بہت غصہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، اسٹوپیڈیٹی بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈیفینس ڈیٹیکٹیو ہمیشہ کی طرح وہ اس پہ کالے منہ کی بندریاں آتی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اب ان کا وہ چینل پتہ ہے کیا، اٹ ہیز آل بین ریڈیوسڈ ٹو ریپلائنگ ٹو اور کمنٹنگ آن اسمال اینڈ پیٹی ایشوز۔ ان کے پاس ابھی بات کرنے کو کوئی موضوع ہی نہیں بچا۔ ابھی آج ان کی ایک اسٹوپیڈیٹی کی پوسٹ آئی تھی، کیا پوسٹ آئی تھی کہ شیخ رشید نے جو ہے نا وہ غلطی سے کوئی بیان ایسا دے دیا ہوگا کہ 24 کروڑ عوام نے 22 کروڑ ٹکٹ لے لیا، 22 کروڑ عوام نے 24 کروڑ ٹکٹ لے لی، پتہ نہیں کیا اسٹوپیڈیٹی والی باتیں کری جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ پاکستان جیسے انہوں نے وہ ایک اور اسٹوپیڈیٹی کی تھی کہ آزاد کشمیر اور اس کے گلگت بلتستان کے علاقوں کا جو ہے نا انہوں نے ٹیمپریچر وغیرہ اور ویدر فورکاسٹ اپنے اخباروں میں اور اپنے چینلز پہ شو کرنا شروع کیا تھا، تو پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں اپنے جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے جگہوں کا وہ ٹیمپریچر وغیرہ شو کرنا، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی پاکستان نے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر ہی غلط شو کر دیا ہے، اور کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے نا انہوں نے -4 بتا دیا ہے، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم -1 بتا دیا اور زیادہ سے زیادہ -4 بتا دیا، اور مطلب الٹ پلٹ کوئی سر پیر نہیں ہے ان کے پاس۔ اب بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے سوائے بکواسیات کرنے کے۔ بھائی جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بات کرنے کو تو بہتر ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے، لیکن اسرائیل کی کم از کم یہ بات اچھی ہے کہ وہ اس طرح کے فضول چیزوں میں نہیں پڑتا۔ وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملے اس کے اوپر آپ ضرب لگاؤ، دیٹس اٹ، یہ دشمن کا کام ہوتا ہے۔ آپ فضول یعنی کہ وہ منہ کے فائر کرنے کے لیے ماہر ہو، وہی بالی ووڈ سٹائل میں فضول قسم کی ایک خوابوں کی دنیا میں رہنے والے آپ لوگوں کے پاس کوئی کانکریٹ بات کرنے کو ہوتی نہیں ہے سوائے بک بک کرنے کے۔ اچھا، یہ ڈیفینس ڈیٹیکٹیو کی جو ہے نا ایک ویڈیو آئی تھی، میں بڑا ڈر گیا تھا اس کا ٹائٹل پڑھ کے۔ انہوں نے لکھا تھا اے ٹیل پاکستان ایئر فورس، اے ٹیل آف این ان پروفیشنل ایئر فورس۔ یعنی اتنا بڑا ٹائٹل، میں نے کہا یا اللہ خیر ہماری پاکستان ایئر فورس نے کیا بلنڈر کر دیا جس کا اتنا بڑا ٹائٹل لکھا ہے۔ جب ویڈیو میں نے کھولی تو اس کے اندر صرف اور صرف بکواس اور ربش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا ہو، وہ بھی مرا ہوا۔ تو اس میں تھا کیا، وہ 1965 کے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ 1965 میں کوئی گجرات کا ایک ان کا سی ایم تھا، وہ جو ہے نا وہ گجرات کے علاقے میں آ رہا تھا جہاز لے کے، کوئی فوکر جہاز لے کے، ٹھیک ہے نا، جو کہ بارڈر کے بہت قریب تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ 1965 کی جنگ فل زوروں پر تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی 14-15 ستمبر کے آس پاس کا کوئی ٹائم تھا، اور اس زمانے میں جنگ فل زوروں پر تھی۔ اب آپ ایسے ٹائم کے اوپر اتنے سینسیٹیو ماحول کے اندر، جبکہ آرمیز اور ایئر فورسز اور نیوی اور تمام ملٹری فل ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور ایک دوسرے کو گولہ باری جاری ہے اور جنگ جاری ہے فل ٹائم، اور اس موقع کے اوپر آپ بالکل بارڈر کے قریب ایک جہاز کو لے کے جا رہے ہو، کیا گارنٹی ہے کہ بھائی آپ سپائنگ نہیں کر رہے؟ کیا وہ ہے کہ بھائی وہ سویلین پلین یا کیا ہے؟ مطلب اس وقت آپ یہ فرق نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی کو اگر کوئی چیز تھریٹ کر رہی ہو تو اس کو، اسرائیل تو 10 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑتا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اتنے ہٹ دھرم میں بولتے بھائی وہ ہماری سوورینٹی اور اس کے لیے خطرہ تھا اس لیے ہم نے اس کو مار دیا۔ بھائی 10 سال کا بچہ تمہاری کون سے ٹینک کو اڑا سکتا ہے یار، کس قسم کے، مطلب دس از واٹ حالانکہ ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، اسرائیل کوئی اسٹیٹ ہے ہی نہیں، اسرائیل از جسٹ a bunch of robbers، اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ایک آکوپیشن فورس ہے۔ تو آپ جنگ کے دوران جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ ہمارے ایریا کے قریب، اور ماضی میں بھی آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے،
آپ لوگوں نے اسی طریقے سے سویلین پلینس لے جا کے پاکستان کی اسپائنگ کی، اور پھر بعد آپ لوگوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا اور چیزوں کو وہ کیا کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر اس طرح کی وہ فلائی کرتے ہوئے ہم نے ان کی جو خفیہ علاقوں کی تصویریں لی ہیں. اور جب اس طرح کا آپ کا ایک بھیانک ماضی ہو، اس کے باوجود بھی پھر آپ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہو. اچھا وہ جو پائلٹ تھا اس کیس عبدالرشید ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، انہوں نے کیا نام بتایا ہوا تھا، مظہر حسین یا کیس جو بھی تھا، اس کا بتایا گیا تھا کہ جی اس نے 40 سال کے بعد جو ہے اس واقعے کے وہ اس فیملی سے معافی مانگ لی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے تو ایک انسانیت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ ہی واز جسٹ فالوئنگ دی آرڈرز. اس میں ان پروفیشنلزم کہاں ہے؟ آپ کو ایک چیز تھریٹ محسوس ہوئی، آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا، آپ کا پورا حق تھا یہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے یہ سگنل دیا تھا، وہ سگنل دیا تھا. بھائی ان سگنلوں سے کام نہیں ہوتا، آپ ان اے اسٹیٹ آف وار ہے. آپ اس طرح کی چیز کیوں کر رہے ہیں پرووکنگ؟ آپ ایک پرووکنگ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملٹری آپ کو کچھ کہے گی نہیں. اور وہ جو پائلٹ تھا جس کو حکم ہوا اس کو کنٹرول ٹاور سے، ہی واز سپوز ٹو فالو دی آرڈرز. یہی تو پروفیشنلزم کا ایک وہ ہے، یہ تو پروفیشنلزم ہے، یہ تو این پروفیشنلزم ہے کہ آپ نے آرڈرز کو فالو کیا. آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. when you are in the military all you have to say is yes or no, that's it. آپ کو اپنی مرضی وہاں پہ شامل نہیں کہ آپ اپنی جان پر کھیل جاتے ہو، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کرتے ہو، تو پھر تو آرڈر ماننا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس میں ان پروفیشنلزم کہاں سے آ گیا؟ یا وہ جو کنٹرول ٹاور والے تھے وہ بھی اپنی جاب کر رہے تھے اور یہ بندہ تھا اس کو جو آرڈرز ملے سے وہی کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ان پروفیشنلزم کا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان پروفیشنل. تو تم لوگوں کی ایئر فورس سے یار تم لوگ اپنے گریبان میں پہلے جھانکو. تم لوگوں کا تو حال برا ہوا پڑا ہوا ہے، بے حال ہو کے رہ گئے ہو. تم لوگوں کا حال تیجاز بیچارہ وہ بے حال پڑا ہوا ہے. تم لوگوں کی اپنی ایئر فورس روزانہ تم لوگوں کے جہاز کریش ہو رہے ہیں. تم لوگوں کے پائلٹس کو صرف ایک ہی ٹریننگ دی گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ ایجیکٹ کرنا. ایجیکشن بٹن ان کو دبانا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. ہمارے پاس بھی ایجیکٹ بٹن ہوتا ہے، لیکن ہمارے پائلٹس جو ہوتے ہیں وہ نمبر 1 سویلینز کو بچا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سویلین آبادی کا خیال کرتے ہیں. نمبر 2 وہ اپنے ایئر کرافٹ کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے جو ایئر کرافٹ ہے وہ ہم حلال کی کمائی سے خریدتے ہیں. تم لوگ کی طرح حرام جو ہے نا سود کی کمائی سے اور گاؤں موتر کی کمائی سے نہیں کماتے خریدتے. ہمارے ہاں جو ہے نا ملٹری میں فوجیوں کو یہ ٹریننگ کے دوران بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی خرچہ اٹھ رہا ہے یہ ایک غریب تھرڈ ورلڈ کنٹری کے عوام کی ٹیکس پیئنگ اور ان کے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے اوپر یہ خرچہ وہ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس خرچے کے ساتھ آپ نے پورا انصاف کرنا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. آپ نے اپنے نمک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنی، نمک حلالی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہماری فوج پروفیشنل ہے الحمدللہ. ہماری فوج سے آج تک کسی نے کبھی کوئی گلا نہیں سنا، چاہے وہ سیاچن میں ڈیوٹی دے رہے ہوں، چاہے وہ کہیں بھی وہ والنٹیرلی بھی جاتے ہیں، وہ وداؤٹ سیلریز بھی چلے جاتے ہیں. تمہاری فوج کی طرح نہیں کہ وہ تیج بہادر تھا یا تیز بہادر تھا جو بھی تھا اور وہ اپنی ویڈیو شامل کر رہا ہے، اپنی اپلوڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور رو رہا ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ ہم کو یہ سالن دے رہی ہے، یہ سوکھے پراٹھے دے رہی ہے، یہ سڑی ہوئی چائے ہمیں دے رہی ہے اور یہ وہ. کبھی پاکستانی سولجر کی زبان سے آپ نے اس طرح کی کوئی چیز سنی ہے؟ ہم کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی اف نہیں کرتے. ہم کیونکہ ہم اپنے وطن کے لیے جان دینا جو ہے نا باعث افتخار سمجھتے ہیں. ہم اگر زندہ رہ گئے تو غازی، اگر مر گئے تو شہید ہوتے ہیں. تم لوگ اس چیز کو کیا جانو؟ تم لوگ تو گاؤں موتر پینے والے، تم لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ تم لوگ چوہوں کی پوجا کرنے والے، شیولنگ کی پوجا کرنے والے، تم لوگوں کو کیا پتہ موریلٹیز اور یہ چیزوں کا اور غیرت اور حمیت اور یہ سوورینٹی اور انٹیگریٹی، ان چیزوں تم لوگوں کو کیا پتہ ہے یار؟ اچھا، جب انڈین ایئر فورس کی جو ہے نا وہ ان پروفیشنلزم ایکسپوز ہو جاتی ہے، ان کے جہاز بار بار کریش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ سارا بہانہ ڈال دیتے ہیں فلائنگ کافنز مگ 21 کے اوپر. تو میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی یہی مگ 21 جو ہے نا یہ پچھلے 1990 سے ہمارے ایئر فورس میں انڈکٹیڈ ہیں، اور وہ بھی چائنیز ویریئنٹ جس کو ہم F7 اور F7PG کہتے ہیں. یعنی آپ چائنا کا جو مذاق اڑاتے ہو کہ چائنا کا مال تو چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ میڈ ان چائنا فلانا ڈمکانا. حالانکہ یہ بھی بکواس ہے انڈیا کی، ایک فضول ایک ریٹورک ہے. تو بقول آپ کے کہ وہ چائنیز مال ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. ہمارے تو مگ 21 تو آپ کے رشینز ہیں، ہمارے پاس چائنا کا مال ہے. اور وہ چائنا کا مال آپ پچھلے 30 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو، ہمارے جو ہے نا نیگلیجبل کریش ریکارڈ ہے. جبکہ تم لوگوں نے تو پورے اسکواڈرنوں کے اسکواڈرن اڑا دیے پچھلے 30 سال کے اندر. اچھا وہ بھی چھوڑ دیں، چلے مگ 21 کے اوپر قصور ڈال دیا. آپ کے مگ 27 اور یہ مگ 23 اور مگ 25 اور مگ 29 اور سو 30 اور سو 27 یہ تو اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی جہاز ہے نا. ان کو کیا ہوا؟ یہ کیوں کریش ہو رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کا مگ 29 اور سو 30 کریش ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ یہ ان پروفیشنلزم نہیں ہے؟ اچھا
ابھی ریسنٹلی آپ نے امریکہ سے میرے خیال سے کچھ 6 مہینے پہلے 1 سال پہلے آپ نے اپاچی ہیلی کاپٹرز بڑے فخریہ انداز میں آپ لوگ اس کی پوسٹر شائع کر رہے ہو جیسے آپ نے خود بنائے ہوئے اتنا فخر کر رہے ہیں یار. رفال طیارے وہ اپنے مہنگے ترین طیارے آپ نے دنیا سے خرید کے, یہ تو آپ کی بیوقوفی پہ دنیا ہنس رہی ہے کہ جو جہاز آپ کو $50 ملین میں مل سکتا تھا وہ آپ نے 80-90 ملین $100 ملین میں, یعنی اس ریٹ کے اوپر آپ کو 5th جنریشن طیارہ مل سکتا ہے. F-22 اور F-35 کا بھی ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے رفال کے اوپر پیسے پے کیے ہیں. یا تو آپ کے مودی نے چونا لگایا اسے پیسے چوری کیے ہوئے جو کہ وہ راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں, یا پھر جو ہے نا آپ لوگ بیوقوفی اتنے کو انہوں نے آپ کو چونا لگا دیا فرانس نے اور اتنے مہنگے جہاز بھیج دیا آپ کے پاس, شاید بہت ہی زیادہ پیسہ آ گیا ہے. اچھا تو وہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ انڈکٹ کیے تھے اپاچی ہیلی کاپٹر, اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی, دنیا کا سب سے ٹاپ کوالٹی کا جو یہ ہیلی کاپٹر ہے اس وقت دنیا میں وہ اپاچی ہے, لانگ وہ اپاچی ہیلی کاپٹر. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا, گنے کے کھیت میں آپ نے اس کو گھسا دیا. یا تو آپ کے پائلٹ کو جو ہے نا وہ ٹوائلٹ لیس نیشن ہو نا آپ لوگ, اب ٹوائلٹس تو ہے نہیں آپ کا, اگر آپ ان کو ٹوائلٹس بنا کے دے دو تو وہ بیچارے کھیتوں میں اترنا نہ پڑے ان کو کہیں جو ہے نا وہ واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کی بھی پرواہ نہیں کی, اس کو گھسا دیا کھیتوں میں, چنے کے کھیت میں یا گنے کے کھیت میں, اور خود وہاں پہ ہگنے موتنے چلا گیا. یہ ہے تم لوگوں کی پروفیشنلزم. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر شکل اچھی نہ ہو نا بات بندہ اچھی کر لیتا ہے, اور تو بولنے سے پہلے 1000 بار تولا کرو, اس کو تول کے بولا کرو, بغیر کوئی سوچے سمجھے کچھ بھی بک دیتے ہو یہ ان پروفیشنل فلانا. پروفیشنلزم ورڈ کا مطلب پتہ ہے تم لوگوں کو, پروفیشنلزم کہتے کس چیز کو, اس کو تم لوگ چھو کے بھی نہیں گزری پروفیشنلزم. تم لوگوں کے پائلٹس تو دنیا کے لیے ایک شرم ہے, ایک شیم ہے, ڈسگریس, یو آر اے ڈسگریس ٹو دی انٹائر ورلڈ. تم لوگوں کے پائلٹوں نے تو دنیا کے ایئر فورسز اور ان کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کے تو نام ڈبو دیے ہیں. آپ نے جو ہے نا یہ کیا نام ہے اپاچی کمپنی, یہ آئی تھنک لاکہیڈ مارٹن والے بناتے ہیں, ان کا نام ڈبو دیا. آپ نے مگ کمپنی کا نام ڈبو دیا, آپ نے سخوئی کا نام ڈبو دیا, آپ نے کون سی کمپنیوں کے نام نہیں ڈبوئے یار. ابھی رفال کی تم لوگوں نے واٹ لگا دی ہے. پچھلے دنوں جب تم لوگ رفال کے وہ ٹیسٹ فلائٹ کے لیے جا رہے تھے, تم لوگ کا پائلٹ گیا تھا تو اس کی توند اتنی بڑی تھی کہ وہ رفال کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تم لوگ کا یہ تو پروفیشنلزم ہے تم لوگوں کا. اچھا پھر دوسرا پروفیشنلزم تم لوگوں کا کہ وہ تم لوگ جو ہے نا رفال کے حصول کے وقت اس کے اوپر لیمبو پانی چڑھا رہے ہو, اس کو ناریل کے وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہو, اس کو تلک لگا رہے ہو, سندور لگا رہے ہو. ابے کیا بھارتی مہیلا آ رہی ہے کیا, وہ کوئی کنیا آ رہی ہے کیا, وہ ایئر فورس کا جہاز, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یار. مطلب دس از, ڈو یو کال دس پروفیشنلزم؟ دس از اے ڈسگریس. یہ تو شرم کی چیزیں جو تم لوگ پتہ نہیں تم لوگ کو شرم کب آئے گی, کیسے آئے گی. اگر بازار میں بکتی میں 2-3 ٹرک خرید کے تم لوگوں کو گفٹ کر دیتا ہے یار, لیکن نہیں ملتی بازار میں. تم لوگوں کی اپنی پبلک اس چیز کے اوپر ہنس رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. جب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو تم لوگ اس کو دیش دروہی اور پتہ نہیں وہ پاکستان چلے جاؤ اور یہ کر لو, اس کے اوپر غداری کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں. ایک تم لوگ کی ایم پی اے تھی جو کہ ایکٹریس بھی ہے غالباً ساؤتھ انڈین موویز کے اندر, اس نے خالی اتنی بات کہی تھی. یہ تو تم لوگ کا ٹالرنس لیول ہے, یہ تم لوگ کی سوچ اور نیرو مائنڈڈنس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ ہیل. منوہر پاریکر کے جواب میں اسے کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ ہیل, اس نے کہا تھا پاکستان از ہیل. تو وہ جو پاکستان آئی تھی سارک ایکسچینج کے اس میں پروگرام میں, مطلب وہ ممبر آف پارلیمنٹس کا ایکسچینج ہوتا ہے سارک کے بیسس کے اوپر, تو شی واز ون آف دیم. تو وہ آئی تھی یہاں پہ پاکستان میں, تو اسے پاکستان میں ہاسپٹیلٹی کا لیول دیکھا, یہاں پہ لوگوں کو دیکھا, یہاں پہ صفائی ستھرائی, خوشحالی اور لوگوں کا پیار محبت اور یہ سب چیزیں جب دیکھی, شی واز امپریسڈ. اور وہ چلی گئی, اس نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ریپلائی ٹو مسٹر منوہر پاریکر, جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از ہیل, آئی ووڈ لائک ٹو ریپلائی ٹو ہم دیٹ پاکستان از ناٹ ہیل. اس بات کے اوپر اس کے اوپر آپ لوگوں نے غداری کا مقدمہ درج کر دیا. دس از یور لیول آف تھنکنگ, یہ تم لوگوں کی سوچ ہے, یا یہ تم لوگ وہاں پہ لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ دیتے ہو اور پھر تم لوگ کہتے ہو کہ انڈیا تو ایک سیکولر نیشن ہے, انڈیا میں سب کو فریڈم ہے, آزادی, یہ آزادی تم لوگ دیتے ہو کہ وہاں پہ تم لوگ اتنی سی بات بھی نہیں کرتے. اچھا پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن جو ہے نا وہ اینٹی انڈیا کیمپین کے اوپر نہیں جیتا گیا. تم لوگوں کے ہاں ہر الیکشن اینٹی پاکستان کیمپین پہ جیتا جاتا ہے, اینٹی مسلمس, اینٹی پاکستان. اس چیز کے اوپر تم لوگ اپنا نیریٹو اور ریٹورک بلڈ کرتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو, ڈگڈگی پہ نچاتے ہو. اور وہ جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ مودی جیسا بندر, اس جیسا درندہ اور بچر جو ہے نا وہ دہشت گرد, وہ تم لوگوں کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. اچھا بس ویڈیو کو ریپ اپ کرنے سے پہلے میں تھوڑا بہت یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ رفال, سوخوئیز اور شینوک ہیلی کاپٹرز اور اپاچی اور یہ دوسرے ممالک سے ایکوائر کرتے ہوئے بھی اتنا آپ اس کو پراؤڈلی پیش کرتے ہو جیسے یہ میڈ ان انڈیا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنا وہ حال بے حال اڑتا ہوا سموسہ تیجاس اس کو تو آپریشنل کر لو یار.
آپ لوگوں نے مارک 1 اس کا ابھی تک ایک اسکواڈرن آپ نے شامل نہیں کیا اور آپ باتیں کر رہے ہو مارک 2 اور مارک 3 کی. آپ لکھ کے رکھ لو, آپ جس رفتار سے چل رہے ہو نا, یہ طیارے آپ کے آبسلیٹ ہو چکے ہوں گے. بائی دا ٹائم یو ول بی ایبل ٹو رول دیم آؤٹ, اس وقت یہ آبسلیٹ ہو چکے ہوں گے. اس وقت لوگ 6 اور 7 جنریشن میں جا چکے ہوں گے, 5th جنریشن بھی ختم ہو چکا ہوگا. یہ آپ میرے اس ویڈیو کے الفاظ کو یاد رکھ لیجیے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے, پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.